کو والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی بعثت معلما. نہایت واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اس کائنات میں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے، ان سب کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی لوگوں کو علم پڑھانا، دین کا علم، شریعت کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ان امور اور احکامات کا علم جن کے ذریعے سے ان کی دنیا سنور جائے اور قیامت کا نتیجہ اور انجام ان کے حق میں بہتر ہو. یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے، سبھی انبیاء. ہمارے پیغمبر سارے انبیاء سے آخر میں تشریف لائے ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اور قیامت کے بعد تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جہان اور ہو جائے گا. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت اور آپ کی تشریف آوری اور آپ کے منصب نبوت کا قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو علم دے، علم پڑھائے. یہ رسول اللہ کی بنیادی ذمہ داری ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر لوگوں کو اللہ کی کتاب کا علم سکھلائے اور اپنی سنت، حدیث اور اپنی تعلیم لوگوں کو بیان فرمائے اور لوگوں کو سنوارنے کے لیے ان کو علم کے ذریعے ان کی تربیت فرمائے. تو اس لیے پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری ہے لوگوں کو علم پڑھانا. علم ایک ایسی لازوال دولت اور بے مثال طاقت ہے کہ دنیا میں عزت و شرف کے لحاظ سے کوئی دولت علم دین اور علم شریعت کے برابر نہیں. میں اسی ضمن میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ ایک بنیادی طور پہ نکتہ سمجھ لیں کہ جس علم کی میں بات کرنے والا ہوں وہ علم ہے کیا. دنیا میں لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، شہادات اور سندوں سے ان کے بریف کیس بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کچھڑیاں اٹھا رکھی ہیں، ڈپلومے اور ڈگریاں اور کیا کچھ ان کے پاس ہے کہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی کہ اتنی اسناد اس کے پاس ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ اور فنون اور تجربات تو ہو سکتے ہیں، یہ وہ حقیقی علم نہیں ہو سکتا جو حقیقی علم اللہ تعالیٰ نے جسے علم بیان فرمایا. یہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میں بات تو پرانی ہے لیکن آپ کو ایک مرتبہ شاید میری یہ بات سن کر جھٹکا لگے. یہ دنیا کے تجربات اور یہ دنیا کے مشاہدات بسا اوقات عام لوگوں کو اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ
پیغمبر کو دنیا کے ان تجربات سے پالا نہیں پڑا ہوتا جتنا دوسرے آدمی کو پڑا ہوتا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، یہ میں نے جو جملہ کہا ہے اس پر ایک حدیث سن لیں ذرا، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ حضرت صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کچھ آوازیں پڑی، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو لوگوں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، وہ زمیندار ہیں، وہ کاشتکار ہیں جو اپنے اپنے باغات میں کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ یہ ابھی موسم ہے، سیزن ہے، کھجوروں کو ابھی پھل نکلا ہے، وہ گوب نکلی ہے اور گوشے ابھی ان کے کھلنے والے ہیں۔ تو کھجور کے اندر ایک نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تقریباً ہر چیز میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمیندار اور کاشتکار لوگ، یہ کسان لوگ اپنی کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں کہ نر اور مادہ کھجوروں کے پھلوں کو اور ان کی گوب کو آپس میں ملا رہے ہیں تاکہ پھل اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، موٹا تازہ ہو، کوالٹی سپر ہو اور بہترین اس کا یعنی وزن ہو اور تازہ موٹا ہو، یہ ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ چھوڑ دیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ پیوند کاری کرنا چھوڑ دے تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے۔ تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس اور لسان نبوت سے یہ الفاظ سنے، تو لوگوں نے، وہ صحابہ کرام تھے، وہ حقیقی مومن تھے، وہ رسول اللہ کا سچا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ دل و جان سے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ انہوں نے جب اللہ کے نبی کا یہ فرمان سنا تو اسی جگہ پہ انہوں نے پیوند کاری کا عمل روک دیا اور پیوند کاری کو چھوڑ دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، وہ ٹائم آیا، وہ موقع آیا جب کھجوروں کا پھل اتارا جاتا ہے۔ پھل تیار ہوا، اتارا گیا اور وہ کھجوریں اسی طرح لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھجوروں کا پھل اتنا کمزور بھی ہے، تھوڑا بھی ہے اور کوالٹی میں ناقص بھی ہے، اچھا نہیں ہے، عمدہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کرنا تھا، علم کس کو کہتے ہیں؟ علم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ کھجوروں کی پیوند کاری نہ کرے۔ پہلے ہم ہر سال جب یہ موسم آتا تھا تو ہم کھجوروں کی پیوند کاری کرتے تھے، تو اللہ کے رسول اس سے پھل عمدہ بھی ہوتا تھا، موٹا بھی ہوتا تھا، کوالٹی میں سپر بھی ہوتا تھا اور بہترین بھی ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پھل زیادہ بھی ہوتا تھا۔ تو آپ نے ہمیں روک دیا، ہم رک گئے، ہم نے چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھل تھوڑا بھی ہوا، ناقص بھی ہوا، دانا چھوٹا بھی رہ گیا، پھل کم بھی ہوا اور ناقص ہوا، عمدہ بھی ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے جو تم بہتر جانتے ہو، یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے جو تم بہتر جانتے ہو۔ دنیا کے معاملے کو تم بہتر جانتے ہو۔ ہر آدمی کا اپنا تجربہ ہے، کاشتکار کا اپنا تجربہ ہے، ڈاکٹر کا اپنا تجربہ ہے، کاروباری حضرات کا اپنا تجربہ ہے، ملازم کا اپنا تجربہ ہے، اور اسی طرح دنیا کے جس شعبے اور جس فیلڈ کے ساتھ انسان منسلک ہے وہ اسی فیلڈ کا مرد میدان ہے۔ لکل فن رجال،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارا دنیا کا معاملہ ہے وہ تم بہتر جانتے ہو جیسے بہتر ہے اس کو کر لیا کرو، اور جو تمہارا دین کا معاملہ ہے وہ میرے پاس لایا کرو، وہ میرے پاس لایا کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں علم جو ہے نا، علم حالانکہ یہ متفق علیہ اصول ہے، امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ عالم الناس ہوتا ہے، کہ دنیا میں پیغمبر سے زیادہ علم والا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امتی کا علم نبی سے زیادہ ہو جائے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ امتی کا علم نبی سے زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دنیا کے تجربے ہیں، کسی کا زیادہ ہو گیا کسی کا کم ہو گیا، ورنہ علم سب سے زیادہ پیغمبر کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کمانے کے جو رنگ ہیں، جو ڈھنگ ہیں، جو کاروباری طریقے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جلال نے اس کو علم تسلیم نہیں کیا۔ اگر یہ علم ہوتا تو یہ نبی کے پاس زیادہ ہوتا، لوگوں کے پاس کم ہوتا۔ اس لیے میری بات پہ آپ تعجب نہ کریں، علم کیا ہے؟ علم وہ ہے۔ اب سنیے علم کیا ہے۔ یہ میری بات اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں فلاں پڑھا لکھا ہے۔ دنیا میں ہندو پڑھے لکھے ہیں، بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، شاید مسلمانوں کے پاس اتنے قابل ڈاکٹر نہ ہوں جتنے غیر مسلمانوں کے پاس ہیں، اور کافروں کے پاس اتنے بڑے انجینئر اور سائنسدان ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسے نہیں۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ علم ان کے پاس ہے اور علماء وہ ہے اور اہل علم وہ ہے اور ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے، نہیں۔ علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو۔ علم وہ ہے جس سے انسان کے اندر انسانیت پیدا ہو۔ علم وہ ہے جس سے انسان میں خلق خدا کی خیرخواہی پیدا ہو۔ علم وہ ہے جس سے انسان کو اللہ کی مرضی معلوم ہو۔ علم وہ ہے جس سے انسان کی یہ دنیا ایسی سمجھ جائے کہ اس کے نتیجے میں اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ اور یہ علم صرف اللہ کی وحی کے ذریعے پیغمبروں پہ آتا ہے، اللہ کی کتاب کی شکل میں اور نبی کی سنت کی شکل میں۔ تو میں اس علم کی بات کرنے والا ہوں اور میں اس علم میں کچھ گزارشات کرنے والا ہوں کہ یہ علم کتنی فضیلت والا ہے، کتنے مقام والا ہے، کتنی شان والا ہے، کتنی عظمت والا ہے کہ بھائیوں اس میں اتنی برکتیں ہیں۔ میں صبح تفسیر پڑھ رہا تھا، آپ ایک بات سن کر حیران ہو گئے۔ بات بڑی دلچسپ ہے اور اللہ کے فضل و احسان سے دلیل کے ساتھ مضبوط بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ جو مصیبت آئی تھی نا، مصیبت جیل میں بند چلے ہو گئے بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی غلطی کے، کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی قصور اور کوئی یعنی ان میں عیب نہیں تھا، بغیر کسی جرم کے جیل میں بند ہو گئے۔ اس مصیبت کا سبب کیا تھا؟ بے مثال حسن۔ حسن کی وجہ سے مصیبت آئی نا، حسن کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے باقاعدہ طور پہ کہ یوسف علیہ السلام پر یہ مصیبت حسن کی وجہ سے تھی۔ خوبصورت کتنے تھے کہ بادشاہ کی بیوی وہ یعنی دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی اور یوسف علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئی۔ تو اس حسن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر مصیبت آئی۔ پھر جب بادشاہ کو خواب آئی اور اس خواب میں بادشاہ نے وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھی اور اس طرح حیران کن چیزیں دیکھی، اس کی تعبیر پوچھی گئی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسن کی وجہ سے مصیبت میں چلے گئے اور علم کی وجہ سے مصیبت سے نجات مل گئی۔ علم کی وجہ سے مصیبت سے نجات ملی اور حسن کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔
تو میرے بھائیوں، علم اللہ تعالیٰ نے کو طاقت رکھی ہے. یہ علماء نے یہاں پر ایک اور بھی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کی برکت دنیا میں ہے. یہ علم کی برکت دنیا میں ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ آخرت میں اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. آخرت میں اس کا کتنا شان ہوگا. آخرت میں اس کا کتنا مقام ہوگا. اللہ کی کتاب کا علم، اس کے نبی کی حدیث کا علم، اور اللہ کی کلام اللہ کا علم، اور سنت رسول اللہ کا علم. اس علم کو جس نے پڑھا، جانا، سینے سے لگایا، اسے اختیار کیا، اسے اپنایا، اپنی زندگی میں لاگو کیا، اپنے حالات میں نافذ کیا، اس کے مطابق عمل کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ شان میں پوری بات آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں. حدیث پاک کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو مکمل کیا، قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو مکمل کیا، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور اس قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق عمل کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کائنات کا رب اس پڑھنے والے کے والدین کو، ہم نے یہ حدیثیں صرف بچوں کے لیے رکھ دی ہیں، اس میں بچے شامل ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن کوئی بوڑھا سفید داڑھی والا بابا جی، کوئی بزرگ 100 سال کی عمر والا، اگر وہ بھی قرآن کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل کی یعنی چاہتی ہوتی ہے، سینے کا نور قرآن بن جاتا ہے، آنکھوں کا سرور قرآن بن جاتا ہے، اس کی روح کی تسکین قرآن بن جاتا ہے، وہ رات دن پڑھتا ہے، رات دن پڑھتا ہے. جب موقع ملتا ہے گھر میں قرآن پاک پڑھتا ہے، کھول کر تہجد کے ٹائم پڑھتا ہے، رات کو سونے سے پہلے وہ مسنون عمل کرتا ہے جو اللہ کے نبی سونے سے پہلے قرآن کی سورتیں پڑھتے تھے، اور صبح تلاوت کرتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے، قرآن کو روٹین میں تلاوت میں رکھتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کے والدین کو قیامت کے دن کائنات کا رب وہ تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی اس طرح ہوگی کہ تمہارے دنیا کے گھر اور ان کی روشنیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ اس کے والدین کا شان ہے، اس کے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود پڑھ رہا ہے، اس کے علم کو یاد کر رہا ہے، اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اور اندازہ لگا لے اس کے والدین کا شان یہ ہے، خود پڑھنے والے کی عزت کیا ہوگی. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ہے نا کہ قرآن مجید والے کو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ آپ پڑھتے جائیے، اقرا وارتقی، پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے. امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اثر، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جنت کی جتنی سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں ہم اپنی پنجابی زبان میں پوٹے کہہ لیتے ہیں، پوٹے، جتنی سیڑھیاں ہیں جنت کی وہ ساری قرآن کی آیات کے مطابق ہے. جتنے قرآن مجید کی آیات کی گنتی ہے اتنی گنتی جنت کی سیڑھیوں کی ہے. تو اللہ فرمائے گا پڑھتے جاؤ، جتنا قرآن دنیا میں جتنی آیات تم نے پڑھی ہے اس کے مطابق پڑھتے جاؤ. اور فرمایا جس نے مکمل قرآن مجید کو پڑھا اور بار بار پڑھا، محبت سے پڑھا، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا، روح کی غذا سمجھ کر پڑھا، عمل کرنے کے لیے پڑھا، شوق اور ذوق سے پڑھا، اور اللہ کی چاہت اور قرآن کی محبت میں تلاوتیں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مفہوم ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا، ادھر سے جنت کی سیڑھی آخری آئے گی اور ادھر سے اس کے قرآن مجید کی تلاوت کی آیت آخری آ جائے گی.